بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عاطف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹرائے بیڈ ہیبٹس۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا قصہ سنانے جا رہا ہوں جس قصے کو سن کر میرا تو ایمان تازہ ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بہن بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیا جائے۔ وہ بزرگ اپنے دور کے بہت بڑے محدث اور مقرر تھے۔ وہ حدیث کے اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے پہاڑ تھے کہ وہ دور دراز علاقوں میں جا کر، ویران علاقوں میں جا کر اللہ کے رسول کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ دنیا میں ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اس کے اوپر دن میں 5 دفعہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور رمضان کے روزے سال میں 1 دفعہ فرض ہیں، اور حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے جب اس کے پاس مال اور صحت اچھی ہو، اور زکوٰۃ اس کے اوپر زندگی میں اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس کے پاس مال ہو اور وہ مال سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے۔ یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا، لیکن آج آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو عمل اگر آپ کرنا شروع کر دیں گے تو یقین مانے دوستو کہ اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک عمل آپ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بے وضو بھی ہیں تو بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، اور وہ عمل ہے اللہ کا خالصتاً ذکر کرنا۔ اس کے کیا فائدے ہیں یہ میں آپ کو ایک قصے کے اندر بتاؤں گا، اور وہ قصہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کے بعد سب سے چھوٹے امام مانے جاتے ہیں، اور دنیا میں ایک بہت بڑی اکثریت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مقلد بھی ہے۔ یہ ایک دفعہ ایک ایسے علاقے میں چلے گئی جہاں پر دور دراز کوئی علاقہ یا شہر موجود نہیں تھا، تو وہ دور بھی کمیونیکیشن کا نہیں تھا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ایک بہت بڑے عالم اور مقرر جو ہیں وہ آج تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو آپ لوگ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دینا شروع کر دیا۔ ان کی واضح و نصیحت اور انداز گفتگو اتنا خوبصورت ہوتا کہ لوگ ان کی واضح و نصیحت کو سنتے، ان کے درس کو سنتے تو اس کے اندر وہ ڈوب جاتے، مگن ہو جاتے، بھول جاتے کہ یہ شخص کون ہے، ان کا نام کیا ہے، یہ کون سے بزرگ ہیں۔ خیر، لوگوں نے ان کی واضح و نصیحت کو سنا، علم حاصل کیا، اور اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئی۔ تو امام صاحب ایک مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اس مسجد کا خادم ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو مسجد سے باہر نکلنا ہوگا، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی مسافر کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت دوں۔ تو امام صاحب نے اس سے کہا کہ بھئی میں مسافر ہوں، آپ مجھے مسجد میں رہنے کی اجازت دو، میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن اس شخص نے بار بار اصرار کیا اور کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں رہنے دے سکتا، مسجد کی انتظامیہ نے اجازت ہی نہیں دی کہ میں کسی شخص کو مسجد میں رہنے کی اجازت دوں۔ امام صاحب دریا دل تھے اور انہوں نے بغیر بحث کے مسجد کے بائیں برآمدے میں جہاں پر لوگ جوتے وغیرہ اتارتے ہیں وہاں جا کے سیڑھیوں میں بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے مسجد کے سارے دیے وغیرہ بجھائے، کھڑکیاں دروازے بند کرنے کے بعد جب آ کر دیکھا وہ بزرگ وہیں پر بیٹھے ہیں تو وہ بڑے غصے کے عالم میں اس نے امام صاحب کو مخاطب کیا اور کہا کہ بھئی میں نے تمہیں سمجھایا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے ہو، تم یہاں کیوں ہو ابھی تک، تم ابھی تک گئے کیوں نہیں؟ تو امام صاحب نے اس سے دوبارہ کہا کہ یار میں مسافر ہوں، میں صبح فجر پڑھنے کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، میرا یہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں ہے، مجھے یہاں پر کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دو، یہ مسجد کے بائیں برآمدے میں بیٹھا ہوں، کم سے کم مجھے یہاں تو رہنے دو۔ لیکن وہ شخص اتنا بدتمیز تھا، کاش کہ وہ شخص جانتا ہوتا تو شاید ایسا نہیں کرتا، لیکن اس نے ان کی ٹانگوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے وہ روڈ کے درمیان میں لا کر کے چھوڑ دیا۔ تو سامنے مسجد کے ایک تندور تھا، اس تندور پر بیٹھا ایک شخص وہ سارا ماجرا دیکھ رہا، وہ بھاگتا بھاگتا آیا اور اس نے امام صاحب کو دلاسا دیتے ہوئے اپنے تندور پر لے گیا اور کہا کہ بھئی آپ نے اس شخص کی کسی بات کا برا نہیں ماننا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ سب سے تقریباً اسی طرح ہی بات چیت کرتا، اور آپ اس کی بات کا بالکل بھی برا مت مانیے گا۔ تو امام صاحب اس کے تندور پر جا کر بیٹھ گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں وہ شخص جو ہے وہ جب بھی روٹی کسی کو دیتا ہے یا روٹی نہیں لگاتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا، جب وہ آٹا ڈالتا ہے گوندنے کے لیے تو اللہ کا ذکر کر رہا، جب وہ پانی ڈالتا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہا۔ تو وہ آج کل کے اگر بزرگ ہوتے تو شاید وہ اس کا فائدہ نہیں پوچھتے، یہ جو پرانے بزرگ ہوتے تھے یا اللہ کے سچے ولی ہوتے تھے یہ ہمیشہ اس عمل کا فائدہ پوچھا کرتے تھے۔ تو امام صاحب نے جب اس شخص کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ جو عمل تم کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تمہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے آج تک جتنی بھی دعائیں مانگی وہ تقریباً ساری پوری ہوئی ہیں بجز ایک دعا کی۔ امام صاحب حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ کون سی دعا ہے جو تمہاری قبول نہیں ہوئی؟ تو
وہ شخص نے کہا کہ ایک امام ہے، ان کا نام ہے احمد بن حنبل، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میری آج تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور ان سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے آج احمد بن حنبل کو ٹانگوں سے گھسیٹوا کر تمہارے پاس لے آیا۔ اور وہ شخص رو پڑا اور کہا کہ اللہ کی قسم آج اللہ نے میری دعا کو سن لیا۔ اگر عمل کرنا ہے تو اس طریقے سے کرو دوستو، اگر اللہ کا ذکر کرنا ہے تو سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ کرو، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اللہ کا ذکر سچی نیت کے ساتھ کرو گے تو یقینی طور پر اللہ ہماری ہر دعا کو سنیں گے۔ اور دعا کو قبول کرنے کا ایک شرط یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کا یقین رکھو، کیونکہ غفلت سے بھرے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ امام صاحب تھے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو تقریباً 1.3 ملین 13 لاکھ لوگوں نے ان کے جنازہ کے اندر شرکت کی۔ اور اس وقت کے بادشاہ کی جو ملکہ ہے، جب وہ اپنے محل کی کھڑکی میں کھڑی اور اس نے دیکھا کہ ہر جگہ پر ساری سر دکھائی دے رہی، خلقت ہی خلقت دکھائی دے رہی ہے، تو اس نے کہا یہ کون ہے جس کے جنازے پر اتنے لوگ آئے ہیں؟ تو اس کے شوہر، اس بادشاہ نے اس اپنی ملکہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم ان لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن آج جو شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ ان کے دلوں پر حکومت کرتا تھا۔ یہ وہ سچے اللہ کے ولی تھے جنہوں نے حقیقت میں اللہ کے دین کا حق ادا کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور رہتی دنیا میں قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو امر کر دیا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم سچے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری بھی ہر دعا قبول ہوگی، یہ میرا ایمان ہے۔ اور میں یہ مانتا ہوں کہ اگر اللہ کا ذکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ہم اگر عمل کریں گے تو اللہ ہماری ہر دعا کو قبول کرے گا، کوئی دعا ہماری رد نہیں ہوگی۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر یہ جو ذکر ہے یہ کثرت کے ساتھ کریں، ہر وقت کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے نا، جس نے اس کائنات کو خلق کیا، وہ ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کی نیت کو دیکھتا ہے، ہمارے اخلاق کو دیکھتا ہے، اور ہماری جو عبادت ہم کرتے ہیں اس کے اندر وہ ہماری یقین کو دیکھتا ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اخلاص اور محبت سے اللہ کی عبادت کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ جب تک میری اگلی ویڈیو آئے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی رحمت کی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔